آسمان رکا ہوا یا نہیں؟ زمین پھٹی تو نہیں؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو تباہی تو نہیں بچی؟ تو مان لیں کہ حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ اب اگر یہ مجمع، یہ جوان، میرا بچہ کم سے ساتھ ہی پوچھنا چاہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ہوتی تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ برباد ہو جاتا۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ جن کی پیروی کرنا آسمان اور زمین اور کائنات کے فساد کا سبب ہے، اور کبھی بھی حق کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ حق تنہا رہتا ہے، حق اکیلا ہو جاتا ہے، مگر کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ میں نارانپور کے اندر بہت عرصے بعد، سال بھر بعد آنا ہوا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر کوئی یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی بیعت کر لی تو اسے یہ جواب دے دیجئے گا، بیعت ہے بے کے خاندان کا لفظ، اور بے کا مطلب ہے بیچنا۔ جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے بدلے میں بھی کچھ ملتا ہے۔ اب جتنی قیمتی شے ہوگی اتنا ہی قیمتی، اتنی ہی قیمت ملے گی۔ تو پہلے شے کی قیمت طے کرو، پہلے طے کریں کہ شے کی قیمت کیا ہے، اس مائک کی قیمت کیا ہے، اس کیمرے کی قیمت کیا ہے، اس پنکھے کی قیمت کیا ہے، ہر شے کی قیمت ہے۔ جب تک قیمت طے نہیں ہوگی، بیچنے اور خریدنے کا عنوان ہی نہیں آئے گا۔ اور یاد رہے کہ بیعت بے کے خاندان، اپنے آپ کو بیچنے والا، اپنے اختیارات کو بیچنے والا، اپنی انا کو بیچنے والا، اپنے وجود کو بیچنے والا، خبردار بیعت کرنے والا جس کی بیعت کر لیتا ہے اس کے آگے چیوں اور چلا نہیں کرتا، اس کے آگے بغاوت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، بیعت کر رہا ہے، تو جس کے ہاتھوں بیعت کر رہا ہے، جسے اپنا مولا مان رہا ہے، جسے اپنا بڑا مان رہا ہے، وہ اس کے وجود کی قیمت ادا کرے۔ جی کیا ہے قیمت انسان کی بھائی؟ یہ انسان، مولا علی کا مقام بہت بڑا ہے، امام حسین بہت اعلیٰ مقام کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ عام مومن بیعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس مومن کی قیمت ادا نہ ہو۔ تو اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ قیمت کیا ہے؟ ہر چیز کی قیمت ہے، مومن کی قیمت کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے؟ پہلے قیمت طے ہو، پھر دیکھا جائے کہ کوئی اس کو خرید سکتا ہے یا نہیں۔ کیا قیمت ہے انسان کی بھائی؟ انسان کن چیزوں میں بکے گا؟ توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمیشہ برابری کی بنیاد پر قیمت لگتی ہے۔ بس چیز کو لے کر بڑی چیز کو دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ انسان سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان کیا زمین پر اپنے آپ کو بیچے گا؟ انسان کیا پودوں اور پھولوں کے اوپر اپنے آپ کو بیچے گا؟ سب سے پہلا وجود جماعتات کا پتھر، پھر نباتات، پودے، پھر حیوانات، پھر حیوانات کے بعد انسان، اور انسان سے اوپر اگر کوئی وجود ہے تو اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے پیکر کی تعظیم ہے کہ اللہ نے انسانی پیکر میں محمد اور علی کو اتارا ہے۔ توجہ کریں گے تھوڑا سا، یہ انسان کی عزت ہے، یہ انسان کے لیے بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اسی پیکر میں نبی اور علی مولا کو اتارا ہے جس پیکر کو انسان کہا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ان کے بھی دو آنکھیں تھیں، دو ہاتھ تھے، دو پیر تھے، دو کان تھے، بال نکلتے تھے، داڑھی تھی، جی کپڑے پہنتے تھے، راہ اور رستہ چلتے تھے، بازار میں جاتے تھے، شادی کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ اور بات ہے کہ معرفت والے لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک جیسا نظر آتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ معرفت والے لوگ جانتے ہیں۔ جی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی نبی رسول امام تو نہیں بیٹھا؟ مجھے گردن ہلا کے بتائیے، تو یہاں رسول امام نبی تو نہیں بیٹھا ہوا نا؟ جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ جتنا لوگ یہاں بیٹھے کوئی بھی کسی جیسا نہیں، کوئی بھی کسی جیسا نہیں، سب کو اللہ نے علیحدہ بنایا۔ جب ایک جیسے نہیں ہے تو جنہیں بنانے کے بعد اللہ اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دیتا ہے، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فخر کرتا ہے اللہ اپنے ہاتھوں پر۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔
بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا. سب سے اچھی مخلوق اللہ نے، سب سے پہلی مخلوق اللہ نے نبی کے وجود کو خلق کیا ہے. سب سے پہلا وجود نبی کے وجود کو اللہ نے خلق کیا ہے. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں اور میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے کہ لمبی مجلس پڑھوں گا. سورہ مبارکہ انسان کے اندر، سورہ طہر کے اندر اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. کیا انسان پر کوئی ایسا بھی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو متحرک پانی سے خلق کیا ہے تو جو مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس مرحلے پر آیا کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس انسان کو رستہ دکھا دیا ہے، اب یہ چاہے تو شاکر بنے اور چاہے تو کافر بنے. انہوں نے کر دیا ہم نے کہ اب انسان کیا تعارف اللہ کروا رہا ہے، انسان ہے کون. ان تینوں آیتوں میں بھی جو انسان کے نام پر سورہ نازل ہوا ہے، ان تینوں آیتوں میں بھی دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے. حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. دوبارہ اللہ نے ایک اور انسان کی بات کی. یہ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا؟ یہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، یعنی ابھی زمانہ نہیں تھا اور وہ تھا. ہاں، ابھی وقت نہیں تھا اور وہ تھا. ابھی چاند اور سورج نہیں بنے تھے، وہ تھا. ایک ایسا انسان، کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ. زمانہ کوئی ایسا گزرا ہے جو انسان قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا. ایک ایسا وجود ہے، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو چاند سورج کے بننے سے پہلے بنے. اس لیے کہ سورج کی گردش سے زمانہ بنتا ہے، وقت جو بنتا ہے سورج کی گردش سے بنتا ہے. تو سورج ہی نہیں تھا مگر وہ انسان تھا. وہ کون سا انسان ہے جو اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا انسان تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. تو جب وہ قابل ذکر تھا تو اس کا ذاکر کون تھا؟ تھوڑا گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے. اگر وہ قابل ذکر ہمیشہ سے تھا تو اس انسان کا ذاکر کون تھا؟ اس کا ذکر کرنے والا کون تھا؟ ارے مولا حسین کا ذکر چھیننے کی کوشش کرنے والوں، مولا علی کا نام سن کے بخار چڑھانے والوں، اہل بیت کی تذکرے کو روکنے والوں، تم میں سے کوئی نہیں تھا علی کا ذکر کرنے والا اللہ. جب بولے گا سخی حسین کے صدقے میں دل کی مراد پائے گا. یہاں سے لے کے آخر تک قبلہ کو ایسا نعرہ سناؤ جو کراچی تک یاد کرے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. بھائی کس کا ذکر چھیننا چاہتے ہو، رکوانا چاہتے ہو؟ جس کا ذاکر خود اللہ ہو. یہ کون سا انسان ہے جس کا ذکر کرنے والا اللہ ہے؟ قابل ذکر یعنی جس کا ذکر ہوتا ہے. تو ذاکر کون ہے؟ ان انسانوں کا ذاکر کون ہے؟ اللہ ذاکر ہے. سنا دو اللہ نے کیا ذکر کیا. نہیں سننا نہیں چاہتے، سناؤ کیا ذکر کیا. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں گا. اے محمد میں نے تمہیں خلق کرنا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پہچانا جاؤں. یہ بتائیں کہ میں کون ہوں. لہذا سورہ شروع ہوگا قل هو اللہ احد. سورہ شروع نہیں ہو رہا ہو اللہ احد. ہو اللہ احد سے سورہ شروع نہیں ہو رہا. قل هو اللہ احد، تم کہتے ہو وہ اللہ احد ہے. اللہ بھی وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو محمد سمجھائے، جو نبی سمجھائے. وہ اللہ مانو جو میرا نبی بتائے. اپنے ہاتھ کا اللہ مانو گے تو بند گلی میں آ جاؤ گے. میرے محمد سے پوچھو، میرے علی سے پوچھو کہ اللہ کون ہے.
اور جتنا اچھا علی مولا نے اللہ سمجھایا ہے بعد نبی سرکار کے بعد اگر کسی نے سب سے اچھا اللہ سمجھایا ہے تو وہ مولا علی. مولا علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے توحید. یہ پہلے زمانے میں پوچھا جاتا تھا نا فلاں عالم کا جو فلاں مضمون ہے نا وہ قبضے کا مضمون ہے. حافظ کفایہ صاحب معراج بڑی اچھی پڑھتے ہیں. اظہر حسین ذیلی صاحب مباحلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اس لیے کہا جاتا تھا نا پہلے ادیبوں کے لیے. علامہ طالب جوہری کا موضوع قرآن کی تفسیر ہے. جی علامہ مجلسی جب لکھتے ہیں تو حدیثوں کی روشنی میں بات کرتے ہیں. ان کا قبضے کا مضمون حدیث ہے. حدیث بہت اچھی بیان کریں گے. مولا علی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا پیروں پہ سر رکھ کے کہوں مولا آپ کے قبضے کا مضمون کیا ہے؟ عجب نہیں مولا کا جواب آئے عقیدہ توحید. سب سے زیادہ مولا علی جس مضمون پر خوشی سے بولتے ہیں نا وہ عقیدہ توحید. اللہ نے انہیں بنایا اور ان کے ذکر سے پھر ساری دنیا کو خلق کرنا شروع. آسمان بنایا, زمین بنائی, چاند سورج بنائے, یہ دریائیں اور سمندروں کی روانی رکھی, چاند سورج کی روشنیاں رکھی, ہواؤں سے معاشرے کو معطر کیا, پھولوں اور پودوں کو حل کیا. میرے علی بھائی اللہ نے سب کچھ جن کے سلسلے میں بنایا انہیں 14 کہتے ہیں. کچھ بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اس ساری کائنات کو ان کی محبت میں حل کیا. اور خاص طور پہ زمین کی بات کروں جہاں میں اور آپ بیٹھے. جب سیدہ کا عقد ہونے لگا تو اللہ نے پوچھا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ تھوڑی سی گردن ملا دو بھائی. سیدہ بتاؤ. ماشاءاللہ سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بیوی نے فرمایا یا اللہ تو میرا مالک اور مختار ہے. فرمایا فاطمہ تمہارا مہر میں نے پوری دنیا کا پانی قرار دیا. سبحان اللہ. سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بیوی نے فرمایا آپ یا اللہ تو میرا مالک اور مختار ہے. فرمایا پوری دنیا کا نمک تمہارا مہر. اب اگر یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں پانی پر قبضہ کرنے والے ایک پھوٹ بھی حرام ہوگا اگر سیدہ کا بغض ہے. سارا نمک سیدہ کا مہر. جی نمک کھا کر جو بے وفائی کرے اسے نمک. پھر پوچھا سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بیوی نے فرمایا تو مالک و مختار ہے. اللہ کا پیغام آیا سیدہ ساری زمین تمہارا مہر ہے. جی ساری زمین تمہارا مہر ہے. اب آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی بیان بہتر کروں. پوری زمین سیدہ کا مہر ہے. اب سنا دو حدیث. نبی کا ارشاد فرما رہے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر من مشا علی العرض مبغضا لگا یا علی. مشا حراما زمین ہے سیدہ کا مہر. مہر دیتا ہے شوہر. اللہ اعلان کر رہا ہے جو بھی زمین پہ قدم اٹھائے اور اس کے دل میں علی کا بغض ہو اس کا قدم اٹھانا حرام. صلوات پڑھے محمد و آل. فاطمہ بتاؤ تمہارا کیا مہر رکھوں؟ اللہ نے ساری کائنات سیدہ کا مہر بنا دیا. فرمایا یا اللہ تو مالک و مختار ہے. کہ فاطمہ ایک مرتبہ تو اپنی زبان سے کہو تمہارا مہر کیا رکھو. کہ یا اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش. میں محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا. اور یاد رہے میرے بچوں تنگ نظری نہیں کرنا. جو علی ولی اللہ آج نہیں پڑھتا اس سے لڑو نہیں. تھکیں گے نہیں میری باتوں سے. جو آج علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھتا اس سے لڑو نہیں. تسلی رکھو سب کو اسی دروازے پہ آنا ہے. لبیک یا حسین
اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنی ہوتی لفسدت السماوات والارض، آسمان اور زمین سب برباد ہو جاتا۔ یہ سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ حسین نے کسی کی بیعت نہیں کی، جان لو کہ مولا سجاد نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اور خواہ کا شبہ ڈالنے والے لوگ جی کہ معاذ اللہ امام سجاد نے یزید کے ساتھ، ارے بھائی یزید تو کبھی مدینے میں ہی نہیں آیا، اور یہ جو جھوٹی روایت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یزید جب مدینے آیا تو اس نے 3000 صحابہ سے زبردستی بیعت لی اور امام سجاد سے کہا مجھے میری بیعت کرو۔ اچھا اگر اس روایت کو مان بھی لینا تب بھی ایک مسئلہ خراب ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اس میں یہ ہے کہ یزید نے زبردستی 3000 صحابہ سے بیعت لی مدینے والوں سے، اور امام سجاد سے جب بیعت مانگی تو امام سجاد نے فرمایا اگر میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو تو میرے ساتھ وہی کرے گا جو میرے بابا کے ساتھ کیا۔ تو کہنے لگا اس سے زیادہ بدتر کروں گا، کم سے کم آپ تو یہ فیصلہ اس روایت کے مطابق مان لو کہ یزید نے مولا حسین کو مارا ہے۔ اگر یہ جھوٹی روایت مان بھی لی جائے، صلوات پڑھے محمد اس روایت بلندر صلوات، کوئی بلندر صلوات۔ جی یہ طے ہے کہ کسی حق نے کبھی بھی غیر حق کی بیعت نہیں کی۔ توجہ کر لیا آپ؟ بات تھوڑی سی آگے جائے۔ دیکھیے میں ایک بحث لے کے شروع ہوا تھا، بیعت کا لفظ، بیع کے خاندان کا لفظ ہے، بیچنا۔ اچھا بیچنا، ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو دوسرا دوسری چیز بیچ رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو بیعت لینے والا بھی کچھ دے رہا ہوتا ہے، بیعت کرنے والا بھی کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ بیعت کرنے والا اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے اور سامنے والا اس کے حقوق کی ضمانت لیتا ہے۔ تو ایک چیز ایک دیتا ہے، دوسری چیز دوسرا دیتا ہے۔ لفظ بیعت کے اندر توجہ چاہوں گا، اب طے کریں کہ انسان اگر کسی کی بیعت کرے گا۔ اچھا ویسے تو ہم جب لفظ بیعت اور بحث بیعت کو لے کر شروع ہوں گے نا، کہیں بھی بات کریں گے بیعت کے اوپر تو تصور جائے گا 1400 سال پہلے، فلاں دور کی بیعت اور فلاں خلیفہ کی بیعت اور فلاں امام کی بیعت، اس طرف ذہن جائے گا۔ لیکن میں تو آپ سے تھوڑا سا آپ کو آپ کے زمانے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہاں جو روزانہ باطل کی بیعت ہو رہی ہے جی، خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے جی، اپنے حقوق کو پامال کر دیا جاتا ہے جی۔ کیا ہو رہا ہے ابھی پنجاب میں؟ ہر ڈسٹرکٹ کے کچھ لوگوں کو کچھ جگہ پر لے جا کے بٹھایا جا رہا ہے اور ان سے بیعت لی جا رہی ہے، ہم مشی نہیں نکالیں گے، ہم مشی نہیں کریں گے۔ حالات خراب ہیں اس ملک میں، کب حالات اچھے رہے؟ اور خاص طور پر حسین کے عزاداروں کے لیے تو کبھی حالات اچھے نہیں ہوئے۔ تم خواہ ہمیں کیا کھلا رہے ہو، کیا پلا رہے ہو، کیا بتا رہے ہو؟ کبھی ہمارے لیے حالات اچھے نہیں رہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم اس بنیاد پر مجلس کر رہے ہیں کہ حالات اچھے ہیں، ہم حالات کی بنیاد پر مجلس کرتے ہیں، ہم زمانے سے متاثر ہوتے ہیں، ہم زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھتے، موڑ کے دیکھتے ہیں۔ زمانے کے حالات سے متاثر ہونا علی والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ صاحب حالات اور حالات کی بنیاد پر اور امن و امان کا خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے؟ انہیں پتا تھا، انہیں پتا ہے کہ اس مشی کے ذریعے سے اہل بیت والے مضبوط ہوئے۔ جس رستے سے اہل بیت والے مضبوط ہوئے اس رستے کو روکنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہنر مندی آنی چاہیے،
اس ذکر کے بارے میں تو میرا بچہ جوان تسلی رکھے، اس ذکر کے بارے میں میرا بچہ جوان تسلی رکھے کہ یہ ذکر چھٹنے والا، چھننے والا، بند ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار، اس کے پیچھے دعائے جناب زہرا ہے۔ تو یہ بیعت کا جو لفظ ہے نا، یہ جو بیعت کا لفظ ہے، یہ بیعت کا لفظ ممکن ہے فوراً ہمارا ذہن 1400 سال پیچھے چلا جائے، ورنہ آج بھی بیعت ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کو تو سال 2 سال لگ جاتے ہیں کنٹرول کرنے میں۔ بعض لوگ چائے کی پیالی میں اپنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے خرید و فروخت کرنے والوں سے ہوشیار رہو۔ ناراض ہو گئے کیا؟ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، یہ جو آپ کے فیصلے چائے کی پیالی بھی کر کے آ جاتے ہیں۔ علاقائی چودھریوں سے اپنی جان چھڑائیں، جن کو اپنے مفادات عزیز ہیں، جنہیں اپنے تعلقات عزیز ہیں، جنہیں اپنی دنیا سجانی ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے کام نہیں دیں۔ میں مجلس محراب پور میں پڑھ رہا ہوں، مگر محراب پور کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ جی میرے دوست ویڈیو بنا رہے ہیں، نہ جانے کہاں تک پیغام جائے گا۔ جی اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانے والا، اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے والا، اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھانے والا سچا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو پہچانی ہے جی، جو ذاتی بنیاد پر، ذاتیات کی بنیاد پر دینیات کو لے کے چل رہے ہوئے۔ بیعت تو آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی زبردستی ڈرا کے، دھمکا کے، پیسے کی لالچ دے کے کوئی نہ کوئی، آپ کو کوئی کام بھی تو کام سے، ہم نے آپ کے پاس کام بھی تو کیے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے فیصلے اپنے حق میں لے لینا، یہ ہے طریقہ دنیا کا بھائی۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جو اپنا ایمان دے رہا ہے، اپنا عقیدہ دے رہا ہے، اپنا آپ دے رہا ہے، اپنا وجود بیچ رہا ہے، وہ بدلے میں لے کیا رہا ہے؟ پہلے طے کریں کہ انسان کی قیمت کتنی ہے۔ انسان کی قیمت کیسے طے کروں؟ یا اللہ تو ہی بتا کہ کون بتائے گا کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ جب نہیں آواز آئے وہی بتائے گا جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی ہے، اور جس نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگوائی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر مولا علی نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ سے مرضیاں خریدی ہے۔ جس نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگوائی ہے اس علی مولا سے پوچھنے، مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت مولا علی نے لگائی ہے، بتا دو کیا کہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انہو لیسا لانفسکم ثمن، خبردار تیری کوئی قیمت نہیں ہے۔ انہو لیسا لانفسکم ثمن پیسہ، دولت، قیمت، بدلہ، تیری کوئی قیمت نہیں ہے الا الجنہ، سوائے جنت ہے۔ فلا تبیعوها الا بها، خبردار اپنے آپ کو مت بیچنا سوائے جنت کے۔ جنت کے عوض اپنے آپ کو بیچو تو بیچنا، ورنہ نہ بیچنا، بیچنا تو الا بها، جنت کے بدلے بیچنا۔ علی مولا نے ہماری قیمت کیا لگوائی؟ جنت۔ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، دکاندار لوگ بھی بیٹھے ہیں، ٹھیلا لگانے والا بھی میرا کوئی عزیز بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ٹماٹر والے کے ٹھیلے پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹماٹر چاہیے، کیا کلو ہے؟ کیا ریٹ ہے بھی بتاؤ؟ 100 روپے۔ اس نے کہا جی 100 روپے کلو۔ آپ نے کہا 90 روپے کا دے دو۔ اس نے کہا نہیں 95 کلو میری خرید ہے، میں کم سے کم بھی اگر دوں گا تو 96 کا دوں گا، یعنی 96 کم سے کم قیمت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 125 کا بیچ دے، 110 کا بیچ دے، 105 کا بیچ دے، جیسے بڑھا دے، اور دینے والا اگر راضی ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے جی؟ اگر وہ 96 سے کم بیچے گا تو نقصان میں، 95 کی خرید ہے، 1 روپیہ بڑھا کر اس نے 96 کا آپ کو 1 کلو ٹماٹر دے دیا، صحیح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں 90 کا، تو کہہ گا نہیں میں نہیں دے سکتا، مجھے نقصان ہے۔ تو کم سے کم قیمت پہلے طے کی جائے گی اور پھر طے ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کی علی نے، کم سے کم قیمت جنت ہے بھائی،
زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اب سورہ زمر کی آیت دیکھیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقویٰ کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے، جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں نہیں، جنت میں۔ تو جنہیں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے وہ تو جا نہیں رہے، جنہیں جو جانا چاہتے ہوں گے لے جا نہیں رہے، وہ کہیں گے من ہوں یہ ہے کون؟ آواز آئے گی ہم خود تاثر حسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت سے پہلے حسین کا دیدار کروا۔ جی زیادہ سے زیادہ قیمت انسان کی خود انسان طے کرے گا، کم سے کم جنت۔ بیعت اس کی جائے گی کہ جو، اب میں آگے نتیجے پر، بیعت اس کی جائے گی جو بیعت کرنے والے کو بیعت کے بدلے میں جنت دے سکے۔ جو جنت ہی نہیں دے سکتا اس کی بیعت کیسے ہوگی؟ واضح ہو گئی بات؟ جنت جو نہیں دے سکتا اس کی بیعت، بھائی مولا علی کی بیعت تو بہت اونچی بات ہے، عام مومن اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو جنت نہ دے سکتا۔ جنت دینی ہوگی تو بیعت ہوگی۔ اب کون دے سکتا ہے جنت؟ کون دے سکتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تھک تو نہیں گیا؟ جو آخر میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی نعرہ لگا کے سنائے، آخر سے سنا رہا، نعرہ تو لگائے، دل کا جواب دیجیے گا۔ جو کہہ رہے ہیں تھوڑی سی بات آگے جائے، بات بہت واضح، ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صحابی رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے درمیان ایک شخص نے آ کر کہا، حضور اے صحابی رسول، خانہ کعبہ کا گورنر مکہ بھی طواف کر رہا ہے، مکے کا گورنر بھی مطاف میں ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا مجھے اس سے کیا غرض، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ بعض لوگ چاپلوس ہوتے ہیں نا، ادھر تو دال گلی نہیں اس کی، تو گورنر کے پاس چلا گیا، حضور وہ صحابی رسول کی طواف کر رہے ہیں۔ تو گورنر قریب آ گیا، قریب آ کے کہتا ہے کہ میں گورنر مکہ ہوں۔ حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ بولنے کے بہت تیز ہوتے ہیں، تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی حکم ہو تو فرمائے، میں آپ کو کوئی کام آ سکتا ہوں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بڑی عنایت توجہ ہے آپ کے۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ تو جابر نے یہ فیصلہ تو کر دیا نا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ تو اب یہ عالی مدد سمجھ میں آیا؟ ہم اس دنیا میں اہل بیت سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ آخرت میں بھی دے سکتے ہیں۔ آخرت میں یہ کیا دیں گے؟ آخرت میں کم سے کم انسان کی قیمت ہے جنت، اور جنت اللہ نے علی کے ہاتھ میں رکھی۔ بھائی میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں۔ جی میں تو ابھی تمہاری بات کر رہی ہوں۔ جی جی آپ نے کہا کہ جنت میں جائیں گے تو پہلے مولا علی کو زیارت ہوگی، تو ایسے ایک نوجوان ہوں تو میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے مجھے امام کی زیارت ہو؟ دیکھیں عاشق اور معشوق کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ معشوق اپنے عاشقوں کو پہچانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کرنا چاہوں، میں کیا کروں بقول آپ کے کہ جس سے مجھے یہ مقام نصیب ہو، تو میری زندگی کا محور حسین ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا امام حسین کی ذات ہے۔ نبی بھی یہی چاہتے ہیں من احب حسین فقط احب اللہ، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ
کہ جن کے ہاتھ میں آخرت ہے میرے عزیز، جن کے ہاتھ میں آخرت ہے، میں ان کا ذکر تو کروں۔ معلوم صاحب 2 مہینے گزر گئے مولا علی کی بات ہی نہیں کی، یہ 2 مہینے گزر گئے امام حسین کی مجلس میں گئے نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مخصوص انداز کی مجلس ہی مجلس حسین ہے، آپ جس مسلک اور جس دین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے انداز سے صحیح، مگر بات تو ان کی کریں جو آپ کا طریقہ ہے، جو جس کو میرے دوستوں کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی کریں، مگر بات تو کریں۔ اس کا گونج ختم کرو تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوست تک ہو گئے ہوں گے۔ ایک اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام جامعہ المرتضیٰ رکھا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک جگہ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کی شان میں کتابیں، علی مولا کے فضائل میں کتابیں اس لیے لکھی اور اپنے مدرسے کا نام جامعہ المرتضیٰ اس لیے رکھا کہ ایک میرے پیچھے نماز پڑھنے والا نمازی جو 20 سال سے میرا خطبہ جمعہ سن رہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا مولانا مفتی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، کیا یہ حدیث ہماری سنی کتابوں میں بھی ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے بے ساختہ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو اس نے کہا مولانا اگر یہ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے تو آپ کو میں 20 سال سے سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ہلا ڈالا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلا۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ مولانا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین، بہترین معلم، بہترین مدرس، بہترین مدیر، ایک فاضل عالم دین جناب مولانا احمد علی صاحب قبلہ، سائیں مٹھل شاہ کے فرزند، مولانا مٹھل شاہ کے فرزند، ان کے بابا بھی اہل بیت کی تعلیمات کے، معارف کے، اہل بیت کے پیغامات کے بہترین مبلغ ہیں، اور حضرت مولانا بہترین تبلیغ، بہترین انداز سے اپنا پیغام پہنچانے کا عزم کیے ہیں اور بہترین انداز سے آگے بڑھیں۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو، علم بانٹنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، ہدایت دینے والوں کو، ہمیں اہل بیت کی احادیث اور قرآن کی آیات سنانے والوں کو اور جوڑنے والوں کو اور محبت بانٹنے والوں کو اپنی امان میں رکھے۔ مولانا کی صحت حفاظت کے لیے، مولانا بڑے مولانا مٹھل شاہ صاحب کی صحت سلامتی کے لیے، ان کے مدرسے کی ترقی کے لیے بلند تر صلوات۔ پرانا دستور ہے کہ جب بعد والا پڑھنے والا آ جاتا ہے تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسے مختصر کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد والے عالم سے پھر استفادہ شروع ہو جائے۔ تو یقیناً مجھے شاید آدھ پون گھنٹہ تو ہو گیا پڑھتے ہوئے، تو بس اپنے اس مضمون کو جو میں نے شروع کیا تھا اسے ایک منزل دے رہا ہوں۔ میں کیا کروں، بعض دوست تو اتنا ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی محبت کے مارے میں مرا جا رہا ہوں۔ میں ان کا ممنون ہوں، ان کا احسان مند ہوں کہ محبت سے دیکھ رہے ہیں، مگر میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھنے کے ساتھ سلوات بھی اونچی پڑھیں۔ جب ایسے آپ بلند سلوات پڑھتے ہیں نا تو منافقت فرار کر جاتا ہے، اور تقویٰ و پرہیزگاری اور نور اور رحمت اور برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اللہ اس شہر پر اپنی برکتیں نازل فرمائے، یہاں کے بسنے والے سنی شیعہ میرے عزیزوں کو اپنی امان میں رکھے۔ میں اپنے شیعہ دوستوں سے کہوں گا کہ جب آپ مجلس کرتے ہیں نا، خاص طور پہ جب علماء ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جب علماء ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک تعداد اہل سنت کی بھی مجلس سننے آتی ہے۔ جب اہل سنت کی ایک تعداد سننے آتی ہے تو پھر اہل سنت کے جذبات کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسا جملہ
جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے اس سے پرہیز کریں. جی آپ نے دروازے پہ لکھا نہیں ہے کہ شیعہ آئیں گے سنی نہیں آئیں گے. جب آپ نے ذکر اہل بیت سجایا ہے تو شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو احتیاط کریں، ایسی کوئی بات نہیں کریں، ایسا کوئی نعرہ نہیں لگائیں، ایسی کوئی ربائی نہیں پڑھیں، ایسا کوئی شعر نہیں سنائیں جس میں کسی سنی بھائی کی دل آزاری ہو. نعرہ لگا کے خیبر فتح نہیں ہوتا. خیبر فتح کرنے کے لیے 40 دن محنت کرنا پڑتی ہے. ہمارے بعض دوست ہیں جو نعرہ لگا کر مذہب اہل بیت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. مذہب اہل بیت کی تبلیغ ہوگی دلیل کے ذریعے سے، نعروں سے نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلا. نعرہ ہماری شناخت ہے، ذکر اہل بیت ہے، اور میں خود نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ حیدری. یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نعرے کے خلاف بول رہا تھا. میں ان لوگوں کے نعرے کے خلاف بول رہا تھا جو نعرہ لگا کے کسی کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. کوئی نعرہ لگا کے شیعہ نہیں بنے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلا. اس سے غلط صلوات پڑھیں تو میں تھوڑا سا پڑھوں اور بھی غلط صلوات پڑھیں. بات بہت روشن ہے کہ بیعت اس کی ہوگی کہ جو انسان کے بدلے میں جنت دے سکے. مومن کی قیمت کم سے کم جنت ہے. جی جنت کوئی دے سکتا ہے تو بیعت لے لے، اور اگر جنت نہیں دے سکتا تو وہ بیعت بھی نہیں کر سکتا. کچھ اور نام دے دیجئے مگر بیعت نہیں ہے. اور یاد رہے کہ حق تنہا بھی ہوتا ہے تو لشکر ہوتا ہے، اکیلا بھی کھڑا ہو تو لشکر ہوتا ہے. میدانوں میں علی اکیلے کھڑے بھی تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لشکر لڑ رہا ہو. اور جبریل امین جیسا آواز دے کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکم، اور میں آپ دونوں سے ہوں. وہ جو تنہا لڑنے والا ہوتا ہے وہ اکیلا بھی ہو مگر حق ہو تو وہ اکیلا بھی لشکر بن جاتا ہے. لہذا حق کو اس بات کی کبھی بھی پرواہ نہیں رہی کہ میرے چاہنے والے کتنے، میرے مرید کتنے، میرا کلمہ پڑھنے والے کتنے. اب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو لوگوں کا فائدہ ہے. میں مولا علی کو پکارتا ہوں، اس میں علی مولا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرا فائدہ ہے. ہم جو مجلس کر رہے ہیں مولا حسین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس کا فائدہ مجھے پہنچا. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اہل بیت کا ذکر کر کے، ہم بے اہل بیت احسان کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے اپنا ذکر سن رہے ہیں. اور یقین جانیے میں جو بول رہا ہوں مولانا بھی فرمائیں گے یہ ہمارا بولنا ہی ذکر نہیں ہے، آپ کا سننا بھی ذکر ہے. اس وقت سارے لوگ ذاکر بیٹھے ہیں، کچھ سن کر ذکر کر رہا ہے، یہ سماعت ذکر ہے. میرا بولنا ذکر لسانی ہے، یہ ذکر سماعی ہے. بعض اوقات دیکھنا بھی ذکر ہے. یہ ذکر کی قسمیں، اور بعض اوقات پورا وجود ذاکر بن جاتا ہے. ایک ایک انگ، ایک ایک بالش انسان کے وجود کی ذاکر بن جاتا ہے. توجہ میرے ساتھ، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے غور سے سنا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس بات کو روشن رکھنا ہوگا کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے، سب کو اسی دروازے پہ آنا ہے. یہ بھائی بہر علی امام بارگاہ پیر صاحبان سے آپ نے پلاٹ لے کر بہت بڑا بنایا تو ہے، مگر میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ جائے گا. محرم میں تو چھوٹا پڑا تھا نا، یہ عام دنوں میں بھی چھوٹا پڑ جائے گا. امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑے گا، حسینیوں میں اضافہ ہوگا. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا، کوئی سنی نہیں رہے گا، جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے علی ولی اللہ تک کلمہ نہ پڑھا۔ سب کو آنا ہے ضرور، سب یہیں آئیں گے۔ اگر رک رہا ہے نا مولانا، اگر فلاں انجینئر صاحب نے اور فلاں مفتی صاحب نے اور فلاں مولانا صاحب نے بات سمجھ لی ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر حق اور سچ ان پہ روشن ہو گیا ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں نے بھی صاحب تھا کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔ کچھ تھوڑا سا مجھے اپنے آپ کو بہتر بنا۔ شیعت کی راہ میں ایک رکاوٹ، میں آپ کی برائی نہیں کر رہا، شیعت کی راہ میں ایک رکاوٹ خود بعض شیعہ ہیں۔ بعض شیعوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہوگا۔ کالے کپڑے پہن لیے تو امام حسین کے ذکر کے سفیر ہیں، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے سب جان رہے ہیں یہ حسین ہی جا رہا ہے۔ بازار میں کون نہیں پہچانتا کہ شیعہ کی کون سی دکان ہے؟ مارکیٹ میں کون نہیں جانتا کہ عزادار کی کون سی دکان ہے؟ اب اگر وہ جعلی مال بیچ رہا ہو، ہونا تو یہ چاہیے سارا بازار گئے اس سے سودا خریدو، وہ جعلی مال نہیں بیچتا، جعفر صادق کا ماننے والا ہونا یہ چاہیے۔ اگر میں نے یہ والا عمل اپنا بہتر کر لیا تو جو کل آئے گا نا اہل بیت کی طرف وہ آ جائے گا، وہ کل کا آنے والا آ جائے گا۔ یہ جسے دیر ہو رہی ہے نا اس میں ایک سبب میں نہیں کہہ رہا سارا یہی ہے، ایک سبب میرے رویے ہیں، میرے طریقے ہیں، میرے انداز۔ ہمیں اپنے اندازوں کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے طریقوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہوں گا، یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا دی، انہیں کھلائیے جو نہیں کھاتے، واپس کریں تو پھر دوبارہ کھلائیے، واپس کر دیں پھر دوبارہ کھلائیے، پھر واپس کر دیں پھر بھیجیے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی نیاز بھیجیں گے، ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے، اپنے رویوں سے بہتر تبلیغ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان سنی بھائیوں کو جو مجلس میں بھی آئے ہوئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولیے، ان کے لیے دروازہ کھولیے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر کے انہیں دور نہیں کیجیے۔ جنہیں آپ اچھا نہیں سمجھتے اور اہل سنت اچھا سمجھتے ہیں، وہ نعرے سے ان سے دور نہیں ہوں گے، وہ سمجھ کر دور ہوں گے۔ دور کرنا ہے یہ تو طے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ جنہیں آپ اچھا نہیں سمجھتے، جنہوں نے اہل بیت کو مارا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو دکھایا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی ہیں، انہیں شیعہ کیسے اچھا سمجھے گا؟ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، انہیں کوئی شیعہ اچھا نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھتے ہم اچھا، نہیں مانتے ہم، مگر یہ جو نہیں ہم مانتے، یہ اگر مجھے سمجھانا ہے تو وہ نعرے سے نہیں سمجھیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے نعرہ لگانے سے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہیں سمجھانے کے لیے میں نے بھی ایک جملہ کہا، 40 دن لگتے ہیں خیبر فتح ہونے، تھوڑی محنت تو کروں، تھوڑی تبلیغ تو کروں، تھوڑا معقول باتیں تو کروں۔ ہر خاندانی شیعہ ایک ایسے دوست کو لے کے بیٹھ جائے جو اس کا دوست ہے مگر اسے اپنا قلی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر اب تک اسے جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی محنت کریں گے اور کھڑا کھڑا آ رہا ہے مسلسل اہل بیت کی طرف لوگوں کی رغبت ہے۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جاتا۔ حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ اگر مولا علی نے بیعت کر لی ہوتی تو جب امام حسین مولا نے فرمایا تھا نا کہ میں اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کرنے نکلا ہوں، تو کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا کہ آپ کے بابا نے بیعت کر لی تھی، کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا کہ آپ اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو پھر بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے بابا نے تو بیعت کر لی تھی۔ خطبہ دیا تھا مولا حسین نے، خطبے کا حصہ ہے یہ، وصیت کا حصہ نہیں ہے کہ جو صرف وارثوں کو پتا ہوگا۔ فرمایا میں اپنے بابا کی سیرت پہ، کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی نے نہیں کہا۔ حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا،
حق تنہا بھی ہو تو حق ہوتا ہے. گھیر کر مار دیا زہرا کے لال، بھوکا مار دیا، پیاسا مار دیا، مگر حق نے بیعت نہیں کی، حق نے ان کی اتباع نہیں کی. اجرکم اللہ. حق نے کبھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. بہت بڑا مجمع ہے، سالانہ مجلس ہے. بھائی مہر علی آپ نے ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بہت اچھا سجایا ہے. اللہ آپ کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے. چلیے میرے ساتھ. قافلہ کوفے سے گزر کے شام آ گیا. شام سے شام کے بازار میں آ گیا. شام کے بازار سے شام کے دربار میں آ گیا. رونے والوں، شام کے دربار سے شام کے زندان میں آ گیا. کہاں کہاں کس کس موڑ پر علی کی بیٹی کو نہیں مارا گیا. کوفے میں چھتوں سے سجدے کی کھجوریں پھینکی گئیں. شام میں چھتوں سے آگ اور پتھر پھینکے گئے. شام میں اہل بیت پر پتھر برسائے گئے. بڑا سخت معاملہ تھا شام کے بازار میں. آپ کی آنکھوں میں آنسو تو آئے. کوفے میں ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو چھت پہ کھڑی عورت نے سن لیا. اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا کے انہیں کھجوریں کھلاؤ، پانی پلاؤ، نیت کر لو کہ تمہارا مالک میرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے تو اس کا صدقہ دے دو. ایک بچے نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے. بچے نے ہاتھ کھینچ لیا. وہ عورت اپنی چھت سے اتر کے باہر آئی، بی بی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. ہاں ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ اب یہاں کتابوں میں جو روایت لکھی ہے کچھ علماء نے اس کے اندر جملوں کو سجایا ہے کہ غالب پڑھ رہے تھے کہ جب اس نے کہا نا کہ تو بیوی نے کہا نا تو حسین کی بہن کو جانتی ہے تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی بی بی بازار نہ ہوتا تو نام بتاتا ہے. اس وقت جناب زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچان تیرے سامنے زینب کھڑی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوفے کے بازار میں یہ ہوا اور شام کے بازار میں کیا ہوا؟ چھتوں سے انگارے پھینکے گئے. امام سجاد فرماتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک انگارہ، ایک آگ میرے سر پر آ کر گری اور میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. کوفے شام میں ایسا ہوا. شام کے دربار میں جب پہنچے تو عجیب منظر بنا. امام فرماتے ہیں یزید کرسی پہ بیٹھا تھا اور اہل بیت کھڑے ہوئے تھے. تو یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. جب اس کا رومال ہٹایا تو اس میں سر حسین تھا. ہم سب نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. وہ امام حسین میرے جد میرے بابا حسین کے لبوں پہ لگا رہا تھا. وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے زید بن ارقم. وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے جڑتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئے. پھر شام کے بازار، شام کے دربار سے اور پھر شام کا زندان آ گیا. حضرت چہلوں کے ایام شروع ہو رہے ہیں. کل 19 سفر ہے. ایک دن کے بعد آپ چہلوں کی مشی میں بھی نکلیں گے اور اپنے شہر کے جلوس میں بھی شریک ہوں گے. ہاں چہلوں کیا کیا، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئے. کیا ہوا ہے شام میں؟ جب میری بیوی زینب رہائی کا پیغام آیا نا تو امام سجاد سے فرمایا زین العابدین مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں. میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے. میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو کیا جائے جو ہمیں مدینے تک پہنچا کر آئے تاکہ وہ رستوں سے آشنا ہو اور ہمیں مدینے پہنچائیں. یزید نے کہا کہ میں آپ کی 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں. ایک گھر دیتا ہوں جہاں آپ ماتم کریں
اور بشیر ابن جزلم کو ہم کہیں گے وہ آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا، مگر تبرکات میں کہاں سے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کہنے لگا میں اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، امام نے فرمایا تیرے پاس وہ رقم کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا؟ شام میں ایک مرتبہ ایک گھر دے دیا گیا، اس گھر میں ماتم ہوا، آزاداری ہوئی، جناب زینب نے پرسہ دیا، تبرکات آنا شروع ہوئے، اور ایک مرتبہ ایسا منظر بھی بنا کہ گٹھری لا کے رکھی گئی، گٹھری کو کھولا گیا تو اس میں سے چادریں نکلی، جناب زینب نے آواز دی بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی، بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی، بہن ام کلثوم آپ کی بھی چادر آ گئی، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چادر بھی آئی، جناب زینب نے بی بی سکینہ کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑا سکینہ اٹھو تمہاری چادر واپس آئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ شام سے رہائی ملی، محملیں لا کے لگائی گئی، جناب زینب نے دیکھا کہ محملوں پر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے ہیں، جو پردے لگے ہوئے تھے ہماریوں کے اوپر وہ رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے۔ میری بیوی نے انہیں دیکھ کر فرمایا زین العابدین اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی ازار اولاد زہرا، اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے محملیں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے ان کے کالے کپڑے تبدیل کروائے، کالا کروایا کپڑوں کو، اور پھر جب محملیں لگا دی گئی تو امام نے فرمایا ساری بیویوں سے کہیں کہ آکے بیٹھ جائیں۔ سب بیویاں اپنی اپنی ہماریوں میں آکے بیٹھی، مگر سنیں گے ذرا رو، جب سب بیٹھ گئی تو خیال آیا کہ جناب رباب نظر نہیں آ رہا، تو امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد تھے اور پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا، ساری بیویوں نے کیا منظر دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا ہو، اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے سکینہ تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا، سکینہ تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ امام سجاد کی آواز آئی اماں چلیے قافلہ تیار ہے۔ بی بی نے قبر سکینہ چھوڑ تو دی مگر قبر کو مڑ کے دیکھتی رہی، محمل پہ آگے بیٹھی تو پردہ ہٹا کر قبر سکینہ کو دیکھتے رہے، اور جب شام کی عورتوں نے الوداع یا زینب کے نوحے بلند کیے تو جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کے بیویوں سے شام کی عورتوں سے کہا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا بی بی حکم فرمائے، تو اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑے، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ شام کے حالات کو بہتری عطا فرمائے، اللہ زائرین کے لیے شام کے رستوں کو کھولے، جب آپ شام جائیں نا تو اب کی دفعہ جب جائیں تو 40 سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیں۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، الوداع یا سکینہ، الوداع یا زینب، لا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولانا سے